اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف جو بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ جو غیبی مدد کے لیے وظائف کیے جاتے ہیں، کوئی اپنی اسپریچول آرڈر کو فائنڈ کرنے کے لیے، یا ایلیویشن کے لیے، یعنی ترقی کے لیے جو بھی آپ لوگ وظائف کرتے ہیں، جو بھی چیزیں پڑھتے ہیں، جتنا بھی ذکر چاہے میرا دیا ہوا یا کسی کا بھی دیا ہوا پڑھتے ہیں، تو اس میں رجت کا اور ایک وقت میں کتنے وظائف کرنے چاہیے کہ وہ افیکٹو ہوں، اور پچھلے جو بھی آپ پڑھائی کریں، یعنی کہ کچھ لوگوں کو تو موٹو میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ دن میں 8 8 9 9 مختلف وظائف وہ کرتے ہیں۔ اور ایک مکتبہ فکر کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو اس سے رجت کیسی؟ اور اس سے ہمیں تو الٹا یہ کہ توانائی حاصل ہوگی، ہم جتنا زیادہ ایبزارب کریں گے اللہ پاک کے ذکر کو، اتنا زیادہ ہمارے اندر توانائی جو ہے وہ اس کا وہ پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی، نورانیت۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی۔ کسی کی استطاعت 5 7 وظیفے کرنے کی ہے یا نہیں ہے، یا کسی کی بیک پر اس کے مرشد کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے استادان گرامی کے پاس جب حاضر ہوتے تھے، یعنی کہ جب ذکر اس لیول پر پہنچ جاتا تھا، تو جن اندر ایک مایوسی، بے کیفی، بے چینی، یہ تو میں نے بڑھتے ہوئے اپنے اندر بھی دیکھی ہے، اور بہت سارے اور لوگوں میں بھی یہ واقعہ کامن ہے۔ اور جب وہ اپنے استاد کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے، وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، یا تھوڑی دیر بس وہ چہرے کی طرف دیکھتے تھے، تو انسان ہلکا ہو جاتا تھا، یعنی یوں لگتا تھا کہ چلو شکر ہے کہ یہ ہم نے جتنا بھی ابزارو کیا تھا، وہ استاد نے ہمیں، مرشد نے ہم سے جو ہے وہ لے لیا۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک وقت میں ایک نارمل آدمی کتنے وظائف کر سکتا ہے۔ تو میں نے جتنا اپنی ریسرچ میں دیکھا ہے کہ ایک وقت میں آپ کو 3 سے زائد وظائف ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ اور جہاں پر یہ تعداد جو ہے وہ اگر جلالی اس میں آ جاتی، پیرامیٹر میں آ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی اسماء ایسے آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو جلالی ہیں، جمالی نہیں ہیں، کیونکہ اسماء الحسنہ میں اور آیتوں میں ایک بات کا کمبینیشنز کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کی طبیعت کیا ہے، کیا وہ آبی مزاج ہے، خاکی مزاج ہے، آتشی مزاج ہے، یا وہ بادی مزاج ہے۔ اور جو آیت مبارکہ وہ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اسماء الہی جو وہ پڑھ رہا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، یعنی کہ اس کے عدد کیسے معلوم ہو، اس میں سے تاثیر کیسے معلوم ہو کہ جمالی وظیفہ ہے یا جلالی وظیفہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ دماغ الٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صاحب نے جو ہے وہ 3 دن میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھی، چوتھے دن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناک منہ سے خون آنے لگے۔ اب یہ تو اپنے پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ اس کو رجت کتنی طاری ہوتی ہے، لیکن یہ واقعات کافی کامن اور اکثر رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اسماء خداوندی یا اسماء الہیہ کے اندر جو نورانیت ہے، کیا وہ ڈینجرس ہے ہمارے لیے، کیا وہ ہمارے اندر وہ وائبریشن پیدا کرتی ہے کہ جو ہمارے لیے مضر ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری ایبزارپشن کیپیسٹی پر ہوتا ہے، ہم کتنا ایبزارب کر سکتے ہیں کسی اسم کو، کتنی نورانیت ہمارے دماغ میں جمع ہوتی ہے، اور اگر اس نورانیت کا اخراج نہیں ہو رہا تو وہ ہم کیسے سنبھالیں؟ اور انسان کا ذہن نہ الٹ جائے۔ بہت سارے لوگ اس لیے اپنی اولادوں کو منع کرتے ہیں کہ جی آپ اتنی حد سے زیادہ کی اعتدال سے نہ گزرو۔ اعتدال کیونکہ ہمارے دین میں بھی سب سے زیادہ اعتدال کی ہی بات کی گئی ہے، تو جو بیلنس ہے لائف میں، یہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میری عرض یہ ہے کہ 3 سے زائد وظائف نہیں کرنے چاہیے، تو رجت کا احتمال نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی جلالی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو کچھ میں ٹپس بتا دیتا ہوں۔ تو آپ کو ایک تو ننگے پاؤں صبح سویرے اٹھ کر واک کرنا بہت ضروری ہے، ننگے پیر، چاہے گھر میں فرش ہو، لان ہو، ماربل ہو، مٹی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر 10 منٹ واک کریں۔ اگر کوئی درخت ہے آپ کے آس پاس تو اس سے جا کر گلے مل لیجئے، اس سے بغل گیر ہو جائیے، اس سے بات کریں، اس کو تھوڑی دیر پکڑے رکھیں اس درخت کو، کیونکہ درخت والی جو تھراپی ہے یہ بڑی ہی اسٹرانگ تھراپی ہے۔ یہ درخت آپ کی ساری وہ سک کر لیتا ہے، جو بھی جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں انسان کی، ایسی انرجی جو ذکر مبارکہ پڑھنے کے بعد باہر اخراج چاہ رہی ہیں۔ یعنی کہ ایک تو دیکھیں نا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، کہ حق جو ہے نورانیت ہے، روشنی ہے، یہ اپنے اندر آیا تو آپ کی جو سیاہی ہے من کی، یہ نکلنا شروع ہو جائے گی، یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو پراپر طریقے سے ارتھ کرنے کے لیے یہ میتھڈز بتائے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ سالٹ واٹر باتھ ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کی جو پانی کی بالٹی ہے، چاہے آپ کوئی بھی وظائف کر رہے ہیں، اس میں 3 چمچ کھانے کے بھر کے نمک کے ڈالنے چاہیے، سفید نمک ہو، کالا ہو، پنک سالٹ ہو، کوئی سا بھی سالٹ ہو، اس میں ڈالیں، اور اسی پانی سے نہائیں اور باہر آ جائیں، پھر دوسرے پانی سے نہ نہائیں۔ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا،
اب اگر آپ کو جو فراغت میسر آتی ہے، کوئی بھی آپ وظائف کر رہے ہیں، 2 کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں، ان سے جتنا بھی ٹائم پیچھے بچتا ہے تو 2 اذکار ایسے ہیں جو آپ کو رجت سے ہمیشہ نکالتے ہیں۔ ایک ہے یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اس ذکر مبارکہ کو 10 سے 15 منٹ کھلا پڑھنا چاہیے دن میں۔ دوسرا استغفر اللہ، صرف ایک ورڈ استغفر اللہ کھلا پڑھنا چاہیے، 7,000 5,000 9,000 جتنا پڑھیں گے، استغفر اللہ سے کوئی رجت نہیں ہوتی، کم از کم آپ کے معاملات پیچھے سے سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھائی بہن ہیں جو کہ یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ وظائف کر رہے ہیں لیکن ہمارے کو کچھ ہو نہیں رہا، ان میں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کمنٹس بھی پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے کمنٹس آپ کو ملیں گے کہ میں نے اتنا عرصہ یہ لقد جاکم کیا، انا اعطینا کیا، علم نشرح کیا، استغفر اللہ کیا، سورہ قریش کی، لیکن ہمیں نتیجہ نہیں مل رہا۔ تو اس کے لیے ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی غذا میں کیا چیزیں شامل ہیں، عمل میں آپ کے اور آپ کے جو نیت ہے اس پہ کتنا فاصلہ ہے، یعنی کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں سولیڈیفائڈ طریقے سے، لیکن ادھر پیچھے اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق کا دل بھی دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی نیت خراب ہے، اس کے ساتھ بھی نیت خراب ہے، تو آپ کا عمل صالح نہیں رہے گا، کام نہیں کرے گا۔ تیسرا، عمل کے لیے اس نیڈ کا، اس شدت کا، اس جو وائبریشنل فریکوینسی آپ کو چاہیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ کے اندر اس کی جو ڈیزائر ہے، وہ ڈیزائر جب تک اس لیول کی نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی پڑھیں گے اس کا آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یعنی کہ ڈیزائر کیا ہے؟ خواہش ہے اس کام کو کر دینے کی، کسی بھی پوائنٹ پر اس کام کو بائی ہک اور بائی کروک آپ نے اللہ پاک سے یہ بات کروا لینی ہے، اپنی دعا منوا لینی ہے، اپنی حاجتیں پیش کر دینی ہے اللہ پاک کے حضور، اور ان کو آپ نے جو ہے وہ اپنے حق میں فیور میں منظور کرا، یعنی اپنی فائل پر سائن کروا کے واپس آنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈیزائر، کہ ہمارے اندر کتنی ڈیزائر ہے۔ باقی اگر چلتے پھرتے کیجولی ہم نے ایسے ہی وظائف پڑھ لیے کہ پھر شکوہ کیا کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اس میں وظیفہ آپ کو اگر یہاں اثر نہیں دے گا تو آپ کے یہ جو پڑھی گئی آپ کی رقم ہے، ہندسہ ہے، نمبر ہے، یہ جمع ہو رہی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، جو کہ آخرت کے دن کھلے گا۔ اب اس دن تو فرض کریں میں ابھی اسی وقت دنیا سے چلا جاؤں، اسی لمحے چلا جاؤں، تو میں پلٹ کے دیکھوں کہ کیا توشہ لایا ہوں میں آخرت کے لیے اپنے ساتھ، یقین مانے کچھ بھی نہیں، خالی بالکل۔ تو عمل کے لیے انسان کے پاس جو موٹیو ہونا چاہیے وہ اس کی ڈیزائر ہے۔ آپ کے اندر ڈیزائر ہے کہ میں اتنا زیادہ اپنے ساتھ عمل لے کر جاؤں کہ اللہ پاک جو ہے وہ مجھے بخش دے، مجھے چھوڑ دیں روز قیامت، کیونکہ ہمارے میں اور قیامت آنے میں فاصلہ اب انتہائی کم رہ گیا ہے۔ کسی بھی لمحے یہ جو ہے وہ سور پھونک دیا جائے گا، کسی کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہوگا کل، پھر جب ایک دن آنکھ کھلے گی تو اس دن سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں رہے گا۔ تو آپ اس طریقے سے جب بھی عمل کریں گے کہ ٹھیک ہے، اگر اس دنیا میں فائدہ ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا ہے تو نو پرابلم، میری تو یہ رقم جمع ہو رہی ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں، تو دیٹ از دا اونلی اپروچ کہ آپ کو اس وظیفے کا 100% فائدہ مل سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوران عمل جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، کھٹی اشیاء، سرد ترین اشیاء، برف سے بنی ہوئی اشیاء، آئس کریم، برف، جوس وغیرہ، اور کوکا کولا، اور یہ جو جتنے مشروبات ہیں، آرٹیفیشل مشروبات ہیں، ان سے کمپلیٹلی پرہیز کروایا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کو سمجھنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے کہ جمالی پرہیز کیا ہے۔ جب تک آپ کسی عمل میں جمالی پرہیز کم از کم اختیار نہیں کریں گے تو کامیابی کی چانسز کافی کم آ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اس بارے میں معلوم کرنا ہو، پوچھنا ہو، تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔